جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی الفقہ الاسلامی و ادلتہ، اس کتاب پر ہم نے بات کی تھی اور بتایا تھا ڈاکٹر وہبہ زحیلی کا تفصیلی تعارف بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو اگلی کتاب ہے وہ ہے جی فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر۔ فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر جو کتاب ہے یہ مولانا تقی امینی کی ہے، اور یہ بھارت کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا تقی امینی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کلیات کا جو شعبہ ہے، دینیات کا جو شعبہ ہے، اس کا جو پورا کلیہ ہے، جو پوری فیکلٹی ہے، اس کے وہ ڈین رہے ہیں، اور فقہ کے حوالے سے کافی سارے کاموں میں ان کی پیش ان کی خدمات ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت بڑی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر، انڈیا کے حوالے سے ان پر ذمہ داریاں تھیں، اور بہت بڑی شخصیت تھے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے جی اصول الشاشی، جو فقہ کے حوالے سے بڑی اہم بک ہے، اور درس نظامی میں جو مدارس میں ہمارے ہاں ایک رائج نظام ترتیب ہے، اس میں وہ پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر، اصول الشاشی۔ اور ابتدائی درجات میں فقہ، اصول فقہ جب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں یہ کتاب لازمی ہے، اور یہ ہمارے ہاں کئی جامعات میں ایم اے لیول پہ یا بی ایس لیول پہ اصول شاشی بھی شامل کی گئی ہے۔ اور یہ کتاب حضرت نظام الدین ابو علی رحمہ اللہ کی ہے۔ نیل الاوطار امام شوکانی کی کتاب ہے۔ کتاب الام، یہ بیسیکلی تو یعنی حدیث اور فقہ دونوں کی مشترکہ کتاب ہے، اور امام شافعی کی ہے، بالکل ابتدائی کتابوں میں آتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی مسلم الثبوت، ایک کتاب ہے جس کو ملا محب اللہ بہاری، جن کا تعلق انڈیا کے صوبہ بہار سے تھا، وہ بر صغیر کے ایک مشہور اصولی عالم تھے، اور اصول فقہ پر ان کی یہ کتاب ہے جی جس کا نام ہے مسلم الثبوت۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی کتاب الخراج۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہارون الرشید نے 157 یا 58 ہجری میں جو ہے، جب ہارون الرشید برسر اقتدار آیا تو اس نے امام ابو یوسف کو قاضی القضات مقرر کیا تھا بغداد میں، قاضی القضات۔ پہلے یہی پیشکش جو ہے یہ ابو جعفر المنصور کی طرف سے امام ابو حنیفہ کو کی گئی تھی، اور امام ابو حنیفہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، جس کی پاداش میں ان کو جیل اور سلاخوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور بعض روایات کے مطابق ان کا انتقال بھی جنازہ جیل سے نکلا۔ پھر امام ابو یوسف جو کہ ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، چونکہ ہر عالم کی ایک اپنی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو امام ابو یوسف نے اس کو قبول کیا، چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ فقہ المعاملات پر، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اسلامی نظام حکومت کے اور اس کے ٹیکس اور خراج اور اس عنوان کے حوالہ سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، جو کہ انہوں نے اس وقت کے خلیفہ ہارون الرشید جو کہ ایک علم دوست بادشاہ تھا اور اچھا بادشاہ تھا، اس کو پیش بھی کی، اور اس کتاب کا نام تھا کتاب الخراج۔ اس کے بعد ہے جی الکافی۔ اس کی شرح امام شمس الائمہ سرخسی نے المبسوط کے نام سے لکھی۔ امام شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، اور بادشاہ وقت کے خلاف بولنے پر ان کو ایک کالے کنویں کے اندر قید کر دیا گیا، اور وہ بند کنواں تھا، اور اس کنویں میں ان کو جو ہے وہ قید سنائی گئی، اور وہ اسی کنویں میں تھے۔ چنانچہ آپ کے جو شاگرد تھے وہ اس کنویں کی منڈیر پر جمع ہو جاتے، اور اپنے حافظے کی بنیاد پر امام شمس الائمہ سرخسی نے اپنے شاگردوں کو الکافی کتاب کی تشریح پڑھائی، جو بعد میں المبسوط کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد ہے جی مجموعہ قوانین اسلام۔ یہ کتاب پڑھنی چاہیے، یہ بہت زبردست کتاب ہے۔ جسٹس تنزیل الرحمان نے اس میں ہمارے جتنے جدید آرڈیننس ہیں وہ سارے آپ کو اس میں مل جائیں گے، اور اگر آپ میں سے کوئی تھوڑی سی اور ایفرٹ کرے اور مجموعہ قوانین اسلام کے اندر سے سارے آرڈیننس نکال کے اس پر اگر ایک آرٹیکل کر دے تو یہ ساروں کے لیے باعث مفید بھی ہوگا، اور یہ بہت ہی ایک اچھی کاوش ہوگی۔ الرد علی الاحسان۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ استحسان کے قائل نہیں ہیں۔ استحسان فقہ اسلامی کی ایک خاص جو ہے وہ
اصطلاح ہے، جس طرح قیاس ہے اسی طرح استحسان ہے، یعنی کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہوئے ایکسیپٹ کر لینا، اور امام شافعی اس کے قائل نہیں ائمہ میں سے، تو چنانچہ امام شافعی نے اس کے رد پر ایک رسالہ لکھا ہے، الرد علی الاستحسان، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ اس کے بعد جی کچھ ایم سی کیوز ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام، امام ابو حنیفہ کی سن ولادت جو ہے وہ 80 ہجری ہے، کوفہ میں۔ ان کے اساتذہ میں حماد بن ابی سلیمان کا نام آتا ہے۔ فقہ حنفی کے جو اولین مدونین ہیں وہ امام محمد بن حسن ہیں۔ امام محمد بن حسن سے مراد یہی امام محمد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور جو جن کو ہم جو ہے وہ صاحبین کہتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد کو جب ہم کہتے ہیں تو ہم صاحبین کہتے ہیں، اور تو یہ اس طبقے میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور ان کی جو ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ کی جو تالیفات ہیں اس میں جو ہے وہ سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط اور زیادات، تو یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ امام محمد بن حسن کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جو کہ فقہ حنفی کے ابتدائی مدونین میں ہیں۔ سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط اور زیادات۔ تو امام محمد رحمہ اللہ جو ہیں وہی اس فقہ حنفی کے اولین مدونین میں سے ہیں۔ باقی امام ابو حنیفہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں 40 حنفی علماء کرام، مفتیان کرام تھے، جو کہ مسائل پر بحث کرتے تھے، اور ہفتوں بحث ہوتی تھی، اور اس کے بعد جب کسی مسئلے پہ اتفاق ہو جاتا تھا تو اس کو لکھ لیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے فقہ حنفی کو مدون کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی استحسان، جو شریعت کے چوتھے ماخذ قیاس کی ایک قسم ہے، کس فقہی مسلک کی روح سے شریعت کا ایک باقاعدہ ضمنی ماخذ ہے، تو فقہ حنفی میں استحسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور فقہ حنفی جو ہے وہ استحسان کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں، اور شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہیں۔ اور احناف نے عباسی دور میں جس شے کو فقہ کا ماخذ قرار دیا، خاص طور پہ جب عباسیوں کی حکومت آئی تو عباسی حضرات نے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں پر اعتماد کیا، اور انہوں نے اسی فقہ کے مطابق عباسی حکومت میں اس فقہ کو رائج کر دیا۔ چنانچہ اس دور میں قیاس جو ہے اس کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے اقوال پر مشتمل وہ کتابیں ہیں جو کہ ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے ابھی کہا کہ امام محمد کی لکھی ہوئی مبسوط، زیادات، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر اور جامع کبیر، تو یہ ساری کتابیں جو ہیں ان میں یہی فقہی اقوالات ہیں جو کہ ان کے درمیان بحث کے بعد جو ہے وہ مکمل ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے جی کہ خلفائے عباسی جو ہیں انہوں نے کس فقہ کو محکمہ قضاء کے لیے فقہ حنفی کو منتخب کیا۔ پھر اس کے بعد جب سلجوقوں کی حکومت آئی، آپ کو معلوم ہے کہ سلجوق حکومت جو ترک حکومت تھی، اور جو حکومت مشرق وسطیٰ میں پنپی، اور پھر وہ پھیلتی پھیلتی اتنی پھیلی کہ وہ حکومت جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی تمام ریاستوں میں، پھر اس کے بعد وہ ایران، اور اس کے بعد عراق اور شام تک جا پہنچی، اور اتنی بڑی حکومت قائم ہوئی سلجوق حکومت، اور پھر یہی سلجوق حکومت تھی جو آگے چل کے عثمانی سلطنت میں تبدیل ہوئی، اور پھر عثمانیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ تو ان سلجوق بادشاہوں نے بھی فقہ حنفی کو فالو کیا، اور اسی وجہ سے فقہ حنفی جو ہے وہ اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی فقہ ہے۔ احناف میں بھی سب سے زیادہ قیاس کو جس نے سپورٹ کیا ہے تو وہ امام زفر رحمہ اللہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل میں وہ بڑے شیخین سے، بڑے ائمہ سے بھی اختلاف کر جاتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی جو ہے ان کی مدینہ میں ولادت 93 ہجری میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات جو ہے وہ 179 ہجری میں مدینہ میں ہی ہوئی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے اصول فقہ میں فقہ کو وسعت دی ہے ایک چیز کے ساتھ جس کو مسائل مرسلہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ امام مالک رحمہ اللہ ایک اور چیز پر بھی فوکس کرتے ہیں جس کو تعامل مدینہ کہتے ہیں، کیونکہ امام مالک کو مدینہ سے اور مدینہ کے لوگوں سے اور مدینہ کی دھرتی سے اور مدینہ کی مٹی سے بڑی محبت تھی۔ چنانچہ امام مالک نے یہ بھی ایک اصول فقہ میں ایک اپنا اصول اپنایا تھا کہ مدینے والے جو کام کرتے ہیں وہی شریعت کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ تعامل مدینہ کہ یہ عمل مدینہ میں کیا جاتا ہے،
اس پر بھی انہوں نے اپنے فقہ کی بنیاد رکھی ہے اور کچھ مسائل اس پر بھی لیے ہیں۔ اس کے علاوہ مسالے مرسلہ، مسالے جمع ہے مصلحت کی، اور مرسلہ مطلب ارسال سے ہے، تو مسالے مرسلہ سے مراد یعنی فقہ کی بنیاد میں ایک ایسا اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ یعنی کسی، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ کسی یعنی پبلک کے وسیع تر مفاد میں، تو پبلک کے وسیع تر مفاد میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان پر امام مالک رحمہ اللہ نے فتویٰ بھی دیا ہے۔ چنانچہ مسالے مرسلہ اور سد ذرائع یہ مصدر ہے امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں۔ استصلاح یعنی مسالے مرسلہ، اس کا ایک معنی جو ہے وہ مسالے مرسلہ کا استصلاح بھی ہے، یعنی چیزوں کو مزید اچھا بنانا، چیزوں کو اور ایزی کرنا، یہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو اصول بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ تعامل اہل المدینہ، مدینہ والے کیا کرتے ہیں، یہ بھی امام مالک کی قوی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی کہ کس حکومت نے مصر سے شافعی فقہ کو ختم کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو وفات ہے وہ مصر میں ہوئی، اور امام شافعی کا مزار بھی مصر میں ہے، اور مصری لوگ شروع سے امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب فاطمیوں کی حکومت آئی اور عبید اللہ مہدی نے مصر کو اور قاہرہ کو اپنا مرکز بنایا، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے فقہ جعفری کو نافذ کیا اور فقہ شافعی کو ختم کر دیا۔ قبولیت کے لحاظ سے سب سے اوپر فقہ حنفی ہے، اور اس کے بعد فقہ شافعی قرار دی جاتی ہے۔ سلطنت ایوبیہ کے زمانہ میں حکومت کا جو سرکاری فقہ تھی وہ فقہ شافعی تھی، اور اس کی پیچھے ٹیکنیکل وجوہات کیا تھیں؟ اس کے پیچھے ٹیکنیکل وجوہات یہ تھیں، میں نے ہسٹری جب آپ لوگوں کو پڑھائی تھی اس میں نے یہ بات لکھوائی تھی، اس کے نوٹس میں دوبارہ بھی شیئر کروا دوں گا۔ اس میں یہ بات آئی تھی کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں وہ اپنے چچا شیرکو کے ساتھ، ان کو ان کے والد نے یہ آرڈر دیا تھا کہ آپ جائیں اور مصر پہ قبضہ کر لیں۔ چنانچہ وہ اپنے چچا کے ساتھ مصر آئے اور انہوں نے مصر پر قبضہ کیا۔ اب جب وہ مصر آئے اور انہوں نے ایک لمبا زمانہ مصر میں گزارا، اور مصر میں اس سے پہلے جو ہے وہ شافعی فقہ قائم تھی اور شافعی فقہ رائج تھی، چنانچہ وہ اس سے متاثر ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی فقہ شافعی پر آ گئے، اور اس کے بعد وہ جب تک رہے اور جب وہ اپنی حکومت کو ایکسٹینڈ بھی کرتے رہے تو وہ فقہ شافعی کے ساتھ کرتے رہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ کس امام کا نام محمد بن ادریس اور کنیت اس کی ابو عبداللہ ہے، وہ امام شافعی ہیں، اور امام شافعی کی جو وفات ہوئی ہے وہ 204 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ من استحسن فقد شرع، کہ جس نے بھی استحسان کیا تو اس نے اپنی طرف سے شریعت بنائی، یہ امام شافعی کا قول ہے۔ اور اصول فقہ پر سب سے پہلے کتاب کس نے اور کس نام سے لکھی تھی؟ تو اصول فقہ پر سب سے پہلے امام شافعی نے الرسالہ کے نام سے کچھ اصول اور قواعد تحریر فرمائے تھے۔ اور ناصر السنہ، سنت کی مدد کرنے والا بھی امام شافعی کا لقب کریں۔ امام شافعی نے استحسان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی اگر بات کی جائے تو امام احمد بن حنبل 164 میں پیدا ہوئے ہیں، اور الموافقات کے نام سے امام شاطبی رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے، اور امام شاطبی کی جو وفات ہے وہ 790 یعنی 8ویں ہجری کے آخر میں ہوئی۔ عباسی دور میں جو اہل تشیع ہیں ان کے دو فرقوں کو زیادہ شہرت ملی، ایک فرقہ زیدیہ اور دوسرا فرقہ امامیہ۔ فرقہ زیدیہ وہ فرقہ ہے جو کہ امام زید کو اپنا امام مانتے ہیں، اور امام زید سے آ کر وہ الگ ہو گئے ہیں، اور فرقہ امامیہ وہی فرقہ ہے جو کہ ہمارے ہاں اثنا عشریہ کے نام سے مشہور ہے، جو 12 اماموں کے قائل ہیں۔ اس کے بعد فقہ کی یہ والی باتیں مکمل ہونے کے بعد مہر کی بات آ جاتی ہے، اور مہر میں پھر ایک مہر معجل ہے اور ایک مہر غیر معجل۔ مہر معجل یعنی وہ مہر کی جس کا پورا یا کچھ حصہ فوری ادا کیا جائے یا عند طلب قابل ادا ہو، وہ مہر معجل کہلاتا ہے۔ اور غیر معجل جو کہ نکاح فارم میں لکھوایا جاتا ہے کہ یہ ہم بعد میں ادا کریں گے، وہ بھی مرد کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ اگر عورت معاف نہ کرے اور مرد اسی حالت میں مر جائے تو مرد جو ہے وہ اس سے قابل گرفت ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک مہر مثلی ہوتا ہے، اور ایک مہر فاطمی ہے۔ تو مہر فاطمی جو تھا وہ 30 اوقیہ تھا، اور 30 اوقیہ، ایک اوقیہ جو ہے وہ آج کے حساب سے 40 گرام جو ہے وہ 40 درہم بنتے ہیں اس کے۔ تو اگر آپ 30 اوقیہ کے لحاظ سے اس کی اگر موجودہ جو ہے وہ نکالیں تو وہ تقریباً جو ہے وہ 131 گرام چاندی بنتی ہے،
اور 131 گرام چاندی اگر آپ نکال کے لائیں تو وہ بہت اچھی خاصی مالیت بنتی ہے، جو کہ مہر فاطمی ہے۔ اور مہر مثلی وہ مہر ہے جو کہ اس عورت کی جو کزنیں ہیں یا اس جیسی جو دوسری عورتیں ہیں ان کا جو حق مہر ہے وہ مہر مثلی ہے۔ مہر کی کم سے کم مقدار احناف کے ہاں 10 درہم ہے، اور 10 درہم سے مراد درہم وہ نہیں ہے جو کہ ابھی آج کل دبئی کا درہم ہے، بلکہ عمانی درہم ہے۔ عمانی درہم آج بھی 900,000 کے قریب ہے، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 10 درہم 10,000 بنتے ہیں۔ تو یہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، اور مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد نہیں، کوئی جتنی مرضی دے سکتا ہے۔ باقی مہر کے لیے شرائط مقرر کرنا اور مہر زیادہ طلب کرنا یہ شریعت میں مکروہ ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی لے تو حرج نہیں ہے، نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ اچھا جی، حکم شرعی کی اقسام۔ شرعی حکم کی جو اقسام ہیں 2 طرح کے ہیں، حکم تکلیفی ہے اور حکم وضعی ہے۔ ٹھیک ہے، حکم تکلیفی وہ حکم ہے جس کا مکلف بنایا گیا ہے، اور حکم وضعی وہ حکم ہوتا ہے کہ جو موقع محل پر جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، وہ لفظ جس معنی کو بتانے کے لیے جو لفظ لایا جائے تو وہ عبارت النص کہلائے گا، جیسے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ والے مہاجر کہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں۔ اب استحقاق غنیمت کا ثبوت یہاں عبارت النص سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ہے جی نکاح فاسد، وہ نکاح ہے جس میں صحیح کی جو شرائط ہیں وہ مفقود ہوں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ کسی بعد والے حکم شرعی کے ذریعے پہلے والے حکم شرعی کو اگر ختم کر دیا جائے تو اس کو نسخ کہتے ہیں۔ اور فقہ اسلامی کو تاریخ کے اعتبار سے جو ہے وہ کتنے ادوار میں، تو 5 ادوار میں تاریخ اسلامی کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ 5 ادوار، پہلا جس کا سلسلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یعنی 10 ہجری تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور وہ ہے جو کہ عہد صحابہ ہے یعنی 41 ہجری تک، اور اس کے بعد پھر تیسرا دور وہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ پختگی اور کمال اور تدوین کا دور ہے، اور تیسرا دور صغار صحابہ سے لے کر دوسری صدی ہجری کی ابتدا تک ہے۔ پھر چوتھا دور جو ہے وہ تقریباً چوتھی صدی ہجری کے نصف تک، 450 تک۔ تو یہ اور اس کے بعد سے جو دور ہے وہ 5واں دور جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو 5 ادوار میں اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کو 6 ادوار میں بھی تقسیم کیا ہے۔ عصر حدیث کو وہ الگ کرتے ہیں اور موجودہ دور کو وہ ایک الگ دور شمار کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے پھر نیکسٹ پڑھیں گے۔